کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ 2002 کی موسم سرما کی آمد تھی۔ نومبر کی غالباً 4 تاریخ تھی۔ کسی نہ کسی طرح سے معروف اور منفرد صاحب اسلوب شاعر جان ایلیا کا فون نمبر حاصل کر لیا تھا۔ ماجرا یہ تھا کہ گزشتہ انہی چند مہینوں میں ایک طویل مقالے کا سینوپسس تیار کر رہا تھا۔ لکھے جانے والے مقالے کا عنوان غالب کے لکھے ہوئے ایک مرثیے کے ایک شعر کے مصرع ثانی کے نصف حصے سے منتخب تھا، یعنی تقاضا کوئی دن اور۔ اس عنوان کے تحت دنیا شعر و ادب کے بارے میں ایسے شعراء اور شاعرات کا تذکرہ اور ان کے کلام پر تنقید اور تبصرہ سپرد قلم کرنا تھا جو جواں مرگ تھے، یعنی ان میں سے چند ایک بمشکل 36 برس تک پہنچ پائے تھے۔ فارسی، انگریزی، یونانی، اردو، پنجابی کی تفصیل تو موجود تھی۔ عربی شعر و ادب کے حوالے سے طرفہ جو 26 برس کی عمر میں دار فانی سے کوچ کر گئے، اور اسی طرح ابن المقنع جو 36 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے، ان کے بارے میں بھی مواد موجود تو تھا، مگر انہی 2 عربی شعراء کے حوالے سے جان ایلیا صاحب سے خصوصی بات چیت کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ عمدہ شاعر اور بلند پایا غزل گو تو تھے ہی، مگر جملہ علوم و فنون اور بالخصوص عربی شعر و ادب پر ان کا عمیق مطالعہ اس قدر وسیع تھا کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر وہ جو امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا عرفہ اور معنی خیز فرمان ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ کراچی جا کر بھی ان سے شرف ملاقات حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر چند روز بعد ہی ان کے انتقال کی پرملال اور افسردہ کر دینے والی خبر پڑھ لی، اور پھر یہ کہیے کہ ان کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد۔ جان ایلیا 20ویں صدی کے دوسرے نصف میں آنے والی دہائی کا ایک اہم اور چونکا دینے والا نام۔ یو پی کے مردم خیز شہر امروہہ میں جنم لیا۔ یہ نجیب الطرفین سید زادہ جناب سید رئیس امروہوی جیسے نابغہ کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بھائی سید اصغر المعروف جان ایلیا کہ جن کے مشہور و معروف نام کے حوالے سے سینکڑوں ہزاروں لوگ مغالطوں کا شکار رہے اور اب بھی ہیں۔ 1930 میں امروہہ کے ایک بڑے ہی جید علمی اور ادبی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ والد محترم کا اسم گرامی علامہ شفیق حسین ایلیا تھا۔ جان ایلیا نے علوم و فنون اور شعر و ادب کے گہوارے میں پرورش پائی۔ یوں جانیے کہ شعر و ادب ان کی گٹھی میں پڑا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فلسفے، تاریخ، علم حیات، ان علوم پر ایسا عبور حاصل کیا کہ باید و شاید